ہوتا ہے. انسان کا برتن کیا ہے؟ کیونکہ انسان کے بننے کا برتن ہے ماں کا رحم. ماں کا رحم. اگر اس منی کے قطرے کو کسی سونے چاندی کے برتن میں، کسی جواہرات کے برتن میں، کسی اچھی سراہی میں، کسی بڑھیا شیشی میں، کسی ریشم میں لپیٹ کے رکھ دو، بچہ بنے گا؟ کیوں بھائی؟ کہ وہاں سے کوئی بن کے تیار ہو جائے؟ کہ تم اسے دنیا کی ساری سائنس ترقی کر کے کیونکہ یہ منی کے قطرے کہیں رکھ دے، کسی بڑے سے بڑے مالدار ساری دنیا کی مالیت جمع کر کے کوئی ایسا بکس بنا لے، اور کوئی ایسا صندوق بنا لے، اور کوئی ایسی چھوٹی سی کٹوری بنا لے اور اس میں منی کے قطرے رکھ دے تو اس میں بچہ بن جائے؟ تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ کہاں بنے گا؟ کیونکہ یہ تو اس کا تو ظرف الگ ہے کہ یہ منی کے قطرے اگر یہ کسی بھی صورت سے یہ اگر ماں کے رحم میں چلے گئے تو یہ انسان بن جائے گا. لیکن اس طرح اس کے منی کے قطرے کا ظرف ہے، کیونکہ اس طرح ہر چیز کا ظرف ہے اور ہر چیز کا ایک برتن ہے. دیکھیے جب ہر چیز کا برتن ہے تو ایمان کا بھی برتن ہوگا، کیونکہ ایمان کا برتن تو قلب ہے اور اعمال کا برتن ایمان ہے. اعمال کا برتن میرے دوستو ایمان ہے. کیونکہ اگر ایمان بن گیا تو اب یہ کہیں کہ یہاں سے بہت بڑی ڈیری، بہت ساری بھینسیں، اور یہاں سے ایک ٹینک میں دودھ بھر کے دلی بھیج دیا، یہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میاں میرے دلی میں ڈرام جا رہے ہیں دودھ کے، لیکن ڈرام میں سوراخ ہو رہا. ڈرام میں کیا ہے بھائی؟ سوراخ. اب جو دلی ڈرام پہنچے سارے خالی. یہ کیا بات ہے کہ کیا ہے؟ تیرے برتن میں سوراخ ہے. تیرے برتن میں کیا ہے؟ سوراخ ہے. تیرا برتن پھوٹا ہوا ہے. تیری غلطی نہیں ہے، نہ بھرنے والوں کی غلطی ہے، انہوں نے دیکھ کے بھر دیا. جو خوب محنت ہوئی 4 مہینے کی، خوب بھرے چلے، لیکن ان کے اندر سوراخ ہو رہا ہے کہ میں تو تاجر ہوں، میں تو کاشتکار ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں تو سرمایہ دار ہوں، ارے میں تو ڈاکٹر ہوں، ارے میں تو ماسٹر ہوں. یہ سارے سوراخ ہیں جس میں جو ایمان کے لیے برتن بننے نہیں دیتے. ایمان کہیں یہاں سے نکل رہا، کہیں وہاں سے نکل رہا، کہیں وہاں سے نکل رہا. اور جب یہ گیا کسی کو فائدہ پہنچانے، جب گئے اس کے ڈرام دودھ کے تو سب خالی. کیا فائدہ پہنچاؤں کسی کو؟ میرا تو ڈرام ہی خالی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ سب سے پہلا کام، کیونکہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا ایمان بنوایا. مکہ مکرمہ کے قیام میں، اور 13 سال ایمان بنوا کر پھر مدینہ منورہ کو ایسا بنایا کہ تجارت کرنی ہو تو یہاں آ کے سیکھو، اور معاشرہ دیکھنا ہے تو ہمارا دیکھو، اور اخلاق دیکھنے ہیں تو ہمارے دیکھو. کیونکہ پھر ایک ایک چیز ایسی معیار کی بنی کہ ایمان معیار کا بن گیا تھا. لیکن جب تک ایمان پر محنت نہیں ہوگی اور دعوت والی محنت نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرہ بن نہیں سکتا. یاد رکھو، نہیں بن سکتا. لاکھ کوششیں کرو معاشرہ بنانے کی. میاں امت میں سدھار کیوں نہیں آتا؟ میاں امت میں سدھار کیوں نہیں آتا؟ خوب جو ہے امت کو سمجھایا اور خوب محنت کی، لیکن ایمان کی محنت نہ کی. کیونکہ تم نے اس کے پھوٹے ہوئے برتن کو نہ جوڑا اور اس کے کھلے ہوئے سوراخوں کو بند نہ کیا، اور یہ نہ سوچا کہ یہ بگڑنے کا راستہ کہاں سے ہے اور کہاں سے یہ معاشرے کا بگاڑ چلا ہے. کیونکہ علاج تو کرنے کھڑے ہوئے، لیکن اسباب علاج تلاش نہ کیے اور اسباب مرض تلاش نہ کیے. کیونکہ پہلے مرض کے اسباب تلاش کرو کہ یہ مرض ہوا کیوں ہے، معاشرے میں بگاڑ آیا کیوں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ نبی آیا، معاملات آئے، اخلاق آئے، عبادات آئیں. سمجھ آ رہی بات؟ سب سے پہلے نبی آیا تو دعوت آئی یعنی دین کی محنت. نبی آیا، دین کی محنت آئی. دین کی محنت آئی تو جو معاشرہ بنا، جو ہے دین کی محنت آئی تو اعمال بنے، اعمال بنا تو معاشرہ بنا، معاشرہ بنا تو معاملات بنے،
معاملات بنے تو اخلاق درست ہو گئے. لیکن نبی گیا، دعوت گئی، دین گیا، اعمال گئے، معاشرہ گیا، معاملات گئے، اخلاق خراب ہو گئے. بالکل یہ ترتیب جو عرض کر رہا ہوں 100% یہی ترتیب ہے. امت میں جب جب بگاڑ آیا ہے، جب امت میں بگاڑ آیا ہے کسی بھی قوم کے اندر، وہ نبی کے جاتے ہی بگاڑ آنا شروع ہو گیا کہ دعوت کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا، اور دعوت کی محنت کو اپنی محنت اور اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا. اور یہ کہیں کہ جب پھر نبی کلما ہلاک نبی خلف و آخر، ایک نبی گیا اس کے بعد دوسرے آ گئے، پھر اس نے آ کر محنت کی، پھر قوم کے اندر سدھار آیا، پھر قوم کے معاملات درست ہوئے، پھر اس کا معاشرہ درست ہوا. کیونکہ پھر نبی گیا چھوڑ کے کام کرتے رہیں گے، پھر قوم کے اندر بگاڑ آ گیا. یہ نہیں کہ مستقل گیا ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر دعوت کا عمل چھوٹا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو امت میں بگاڑ آ گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے چھوڑ کر، سامری نے پھر گمراہ کر دیا سارے قوم کو، کہ دعوت کی محنت چھوٹی اور گمراہی آئی. اس لیے اور میوات کا حال، اللہ اکبر، اس میوات میں تبدیلی آئی کہاں سے؟ وہ ہندوان نام، وہ شکلیں، وہ جھگڑے، وہ جہالت، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. یہ کیا تھے ہم پہلے؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. کہاں مساجد تھی اور کہاں مدارس تھے؟ عجیب میوات کا حال تھا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ تعالیٰ قبروں کو نور سے بھرے اور ساری امت کی طرف سے شائع نشان جزائے خیر مرحمت فرمائے. خوب انتخاب کیا اور خوب محنت کی، لیکن محنت کہاں سے کی؟ محنت کہاں سے شروع کی؟ معاشرے سے شروع کی تھی، یا معاملات سے شروع کی تھی، یا عبادات سے شروع کی تھی؟ دعوت سے شروع کی، دعوت سے شروع کی ہے. ہر نبی کی محنت کا آغاز دعوت سے ہوتا ہے. ہر نبی کی محنت کا آغاز دعوت سے ہوتا ہے. کسی نبی کا آغاز اعمال سے معاشرے سے نہیں ہوتا، ہر نبی کی محنت کا آغاز دعوت سے ہوتا ہے. اور دعوت سے محنت کا آغاز ایسا نہیں ہے کہ جو کسی قوم میں محنت کرنے کے شروع میں دعوت کی محنت ہو جائے، پھر جب اس کے معاملات اور اس کا معاشرہ اور اس کے اخلاق درست ہو جائیں پھر وہ محنت چھوڑ دی جائے. نہیں، بلکہ دعوت وہ عمل ہے جو معاشرے کو بنائے رکھنے کے لیے ہے، معاملات کو سدھارتے رہنے کے لیے ہے، اخلاق کو بناتے رہنے کے لیے ہے، معاشرے کو بناتے رہنے کے لیے ہے، عبادات کو بناتے رہنے کے لیے ہے. کیونکہ دعوت تو وہ عمل ہے جس سے ان سارے اعمال کو مستقل پانی ملتا رہے گا. کیونکہ اس پر میوات تیار ہوئی تھی. اب دعوت کی محنت سے ہٹ کر یہ لاکھ کوششیں کرو کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، نہیں ہو سکتے. اور دعوت کی محنت سے ہٹ کے لاکھ کوششیں کرو کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو سکتا. وقوم الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت کی محنت وہ محنت ہے کہ مدارس کو بھی پانی اسی سے ملے گا، اور خانقاہوں کو بھی پانی اسی سے ملے گا، اور تمام تحریکوں کو دینی پانی اسی سے ملے گا. اگر تمہیں طلبہ ملیں گے تو اس محنت سے، اگر انہیں ذاکرین ملیں گے تو اس محنت سے، اگر ان کو علماء چاہیے گے تو اس محنت سے. کیونکہ یہ وہ محنت ہے کہ جس سے تمام شعبوں کو پانی پہنچے گا. یہ ایک سمندر ہے، اس سے ہر جھیل کو پانی پہنچے گا. اس لیے کہ میرے دوستو، دعوت کی محنت تو یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا وہ مقصد ہے جس پر یہ امت کو لانے کے بعد پھر امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتے ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ تو 13 سال کے بعد آیا ہے. 13 سال تک کون سا طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا؟ 10 سال زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، صرف 10 سال. اور 13 سال جو کہ اس طریقے کو پر چلنے کی استعداد پیدا کی ہے 13 سال تک، کہ پہلے ہمارے اندر اس طریقے پر چلنے کی قوت اور استعداد آ جائے، ہمارے اندر اس کی صلاحیت آ جائے، ہمارا اس کا مزاج بن جائے اس پر چلنے کا. اس پر ہم وہ طریقہ زندگی دیں گے کہ انشاءاللہ کوئی عمل بھی کسی امتی سے چھوٹے گا نہیں. اور نماز کیسی بنے گی
کہ ایک منافق کو بھی پکڑ کر مسجد میں لا کے کھڑا کیا جائے گا جماعت کی نماز، کہ منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑے گا. کہ یہ کہیں پر ہوتا ہے؟ ایمان پر. اور ایمان کیسے بنتا ہے؟ دعوت سے. اس لیے میرے دوستو یعنی یہ تو پورا مجمع طے کر لے کہ ہمیں تو دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر جینا ہے. سال کے 4 مہینے، اور ہر سال کے 4 مہینے، اور یہ روزانہ 8 گھنٹے، اور جم کر مہینے کے 3 دن 6 دن 8 دن 10 دن جو تقاضا آ جائے، جہاں کا تقاضا آ جائے، جب آ جائے. دیکھیں اس محنت کے ذریعے سے تو میرے دوستو یعنی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے صرف یہی بات نہیں تھی کہ اس محنت کے ذریعے سے صرف کلمہ نماز زندہ ہو جائے اور پھر امت جو چاہے کرے. نہیں، اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے تو پوری امت کے ہر شعبے میں تبدیلی لانا ہے. کیونکہ وہ چاہے حکومت کے نقشے ہوں، چاہے وہ زراعت کے نقشے ہوں، چاہے ملازمت کے تجارت کے نقشے ہوں، چاہے وہ کوئی نقشہ ہو، کسی مدارس کے نقشے ہوں یا خانقاہوں کے نقشے ہوں، کیونکہ کوئی نقشہ ہو، ہر نقشے میں تبدیلی دعوت سے آئے گی. ہر نقشے میں تبدیلی دعوت سے آئے گی. اگر یہ خدا کی نسبت سے پھرے گا، ٹھوکرے کھائے گا، کیونکہ ایمان تو اس سے بنے گا. ایمان تو اس سے بنے گا. ورنہ یہ ایمان کو بنائے بغیر کسی لائن سے سدھار لا نہیں سکتا. کبھی کسی لائن سے سدھار لا نہیں سکتا جب تک ایمان کے بنانے کی محنت نہ کرے. اس لیے میرے عزیز دوستو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو تبدیلی یہاں مدینہ منورہ میں آئی ہے، یا جو تبدیلی میوات میں آئی ہے، یہ تبدیلی صرف دعوت کی محنت کے ذریعے سے